جی میرا سوال یہ ہے کہ جیون کا وقت کیسے گزاریں اور جیون کی حقیقت کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جیون کا وقت ہمیں کس نے دیا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ جیون کا وقت اس نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ اس دنیا میں ہم آ کر اس مالک کی کھوج کریں جس نے ہمیں جیون کا سمے دیا ہے۔ اب کیونکہ ہم کچھ نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں پیدا کیا اور جنت کے، سورگ کے ہمارے اندر سپنے رکھے۔ جو جنت کی دنیا موت سے، دکھوں سے، بڑھاپے سے، بیماریوں سے پوتر ہے، اور اس دکھوں کے جہان میں، اس موت کے گھر میں ہمیں اللہ نے بھیج دیا کیونکہ ہمارا امتحان لینے کے لیے، چھانٹنے کے لیے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہماری رچنا بنائی۔ اب اس نے جو ہمیں بنایا ہے، ہمارے بنانے میں اس نے ہماری روح کے اندر جو سکون اور شانتی رکھا ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اس دنیا میں ہم کسی بھی چیز میں سکون حاصل نہیں کر سکتے، شانتی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاس ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور جیون کا سمے دے دیا ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے۔ اور جیون کا سمے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس سنسار میں اس مالک کی کھوج کریں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے تو مجھے ڈھونڈ، تو میری کھوج کر۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے انسان اس کی کھوج کرے، بن دیکھے اس سے ڈرے، بن دیکھے اس کے حکموں پر چلے۔ اسی لیے ہمیں سنسار چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر سنسار کا چلانے والا نہیں دکھائی دیتا۔ یہی سچا مالک ہے جو دکھتا نہیں ہے، جو نراکار ہے، جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اور اس کی سچی عبادت، سچی بھکتی نماز میں ہوتی ہے، صرف یاد رکھیں۔ تو اللہ کا اعلان ہے کہ تو مجھے ڈھونڈ، تو میری کھوج کر۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ دو چیزوں میں اس نے امتحان لیا ہے انسان کا کہ میرے بندے، ایک طرف تو میں ہوں اس کائنات کا بنانے والا، اور ایک طرف ہے دنیا اور اس کا ساز و سامان، دنیا کا ساز و سامان۔ اب امتحان یہ ہے کہ تو اس دنیا کو پسند کرتا ہے یا مجھ دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے۔ دیکھو یہ باتیں سننے میں تو ہوائی لگتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سننے میں تو یہ باتیں ہوائی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر عمل کریں گے جو میں بتانے والا ہوں، تو آپ حقیقت میں اس مالک کے چمتکار کو پالیں گے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی میں یہ بات سچی ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ فیصلہ کریں اپنے من میں کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا میں رہوں مسافر بن کے، دنیا سے کہیں جانا بھی نہیں ہے، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالیں، جائز ضرورت پوری کریں، محنت کر کے حلال روزی سے، لیکن دنیا سے دل کو ہٹائیں، دل اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ نیت بنائیں اپنی کہ مجھے دنیا اور دنیا کا جو جتنی بھی چیزیں ہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا بنانے والا چاہیے۔ آپ ارادہ کریں اور دل سے محنت کریں اور اللہ سے مانگیں من ہی من میں، وہ من کا حال جانتا ہے۔ پھر آپ اس کا چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دے گا اور اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ آپ اس چمتکار کو دیکھیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ اب اس کا انعام کتنا بڑا ہے؟ جو انسان اس امتحان میں پاس ہو جائے، دنیا کو پسند نہ کر کے اللہ کو پسند کرے، اور اپنے جیون کا سمے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارے، دنیا کی محبت سے دل خالی ہو چکا ہو، اللہ کی محبت سے بھر چکا ہو، اللہ کی یاد میں اللہ کے حکموں پر چل کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنا جیون دنیا میں گزارے جو بچا ہوا ہے، اور پھر اللہ کو پا کر اس دنیا سے چلا جائے۔ کتنا بڑا انعام ہے اس کا، میں کیا بتاؤں میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ کیا انعام دے گا؟ ہمیشہ کا جنت میں جیون، جس میں کبھی موت نہ آئے گی، جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، انسان ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ کی زندگی موت نہیں، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں،
ہمیشہ کی جو ہے انسان کی چاہت پوری ہوگی، جو سوچے گا وہ پورا ہوگا، ہے ہمیشہ کی تندرستی، صحت، شریر کی طاقت کم نہیں ہوگی، صحت کو بیماری نہیں کھائے گی۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہاں پر ایسی نعمتیں ہیں جو نہ تمہاری آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل پہ کبھی خیال آیا۔ یہاں پر کہہ کر بات ختم کر دی ہے، جنت کا پورا حوالہ نہیں دیا ہے، سمجھے؟ تو اتنا بڑا انعام ہے اس انسان کے لیے جو اس دنیا کے آغوش سے نکل کر، آغوش پناہ، دنیا اور شیطان کی پناہ سے نکل کر، دنیا کے آغوش سے نکل کر اللہ کے آغوش میں مر کر یہاں چلا جائے، اللہ کو پاتا ہوا، اللہ کو حاصل کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو پا کر یہاں چلا جائے دنیا سے۔ کتنی بڑی موج ہے اس کی، اس نے ہمیشہ کا جیون پا لیا۔ جو انسان اپنے جیون کے سمے کو اس دنیا کے دھوکے میں بتائے گا تو یاد رکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے، دھیان لگا کے سنیں اس بات کو، نہ محبت نہ دوستی کے لیے، دوبارہ سنیں، نہ محبت نہ دوستی کے لیے یہ وقت رکتا نہیں کسی کے لیے۔ دیکھو بات کو سمجھو، جو جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، جو وقت ہے، آپ چاہیں اس وقت میں جیون دنیا کے کھیل تماشے میں جیون کو لگ کے برباد کریں۔ کھیل تماشا کیا ہے؟ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، اس کو کامیاب بنانے کے لیے مال دولت کی دوڑ لگانا، یہ کھیل تماشا ہے بچوں کی طرح۔ اب تم دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں بسائے پھر رہے ہو، کبھی دوستی کی محبت میں اپنے جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہو، کبھی اولاد کی محبت میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کر رہے ہو، جبکہ اصل میں انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا مر کے جائے گا، اکیلا اپنے کرموں کا حساب دے گا۔ دنیا کے جتنے بھی رشتے ناتے ہیں یہ سب امتحان کے لیے، کچھ سمے کے لیے ہیں، موت پر سارے رشتے ختم ہیں، پھر اللہ کی طرف انسان کو اکیلا ہی لوٹنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے جیون کا سمے برباد نہ کرو، مالک کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اصل جیون کا مقصد ہے کہ ہم اپنے بنانے والے مالک کی کھوج کریں، اس کی صحیح پہچان کریں، اس کا دیا ہوا جیون کا وقت اس کے لیے لگائیں ہیں۔ اگر ہم دنیا کے لیے لگائیں گے تو وہ ہمارا بیکار جائے گا، موت پر دنیا کی ہر چیز ختم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے کہا گیا کہ دنیا کی محبتوں میں ہم سمے برباد نہ کریں، نہ محبت نہ دوستی کے لیے، نہ محبت نہ دوستی کے لیے یہ وقت رکتا نہیں کسی کے لیے۔ اب یاد رکھیں کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک لاکھوں انسانوں کو امتحان کے لیے ہر روز پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں لاکھوں انسانوں کو جوانی دیتا ہے، جوانی، پھر بڑھاپا دیتا ہے ایک ہی وقت میں، پھر موت دیتا ہے۔ کتنے سارے انسان ایک وقت میں دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کتنے سارے انسان ایک وقت میں جوان ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور کتنے سارے انسان ایک وقت میں ہی اللہ کے حکم سے اس دنیا کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو وقت کے حساب سے ہی ہم دنیا میں جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے۔ تو وقت کی جو لگام ہے، وقت کا جو مین سوئچ ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ تو انسانی عقل کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے تاکہ وہ اللہ کی طاقت کو سمجھے۔ اگر وقت کی لگام، وقت کا بٹن ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم وقت کو روک دیں تو ہماری جوانی وہیں کی وہیں رک جائے، ہم بوڑھے نہ ہوں پھر۔ لیکن وقت کا بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت چلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں۔ ذرا سنیں دھیان سے، وقت چلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں۔ کیا وقت رکتا ہے کبھی؟ وقت کبھی نہیں رکتا، سمجھے؟ وقت چلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں، ایک پل میں ہی آگے نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتی، ایک پل میں ہی آگے نکل جاتا ہے، اور آدمی ٹھیک سے اس دنیا کو دیکھ پاتا نہیں اور پردے سے منظر بدل جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیا اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ یہاں ہر چیز کا ایک نیا پردہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پہلے تھے، اب وہاں 2 مہینے کے بعد گئے تو معلوم پڑی کہ فلاں بھی ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا،
وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، ارے بھائی کمال ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں ہم نے کسی کو دنیا میں ہم نے 10 دن دیکھا ہے، 10 دن دیکھ پائے اسے بس ہم مر گیا وہ، کسی کو 1 مہینے دیکھ پائے مر گیا وہ، کسی کو 2 مہینے دیکھ پائے مر گیا وہ ہے۔ ہاں تو یہ دنیا کیا ہے؟ مرنے مٹنے کا جہان۔ ہوش میں آؤ، غور کرو، یہاں سے جانا ہے۔ جہاں پر جو ہے جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں دنیا کے اندر؟ جہاں پر جو ہے جھونپڑی تھی وہاں کوٹھی بن گئی۔ تو پردے سے منظر بدل رہا ہے، انسان دنیا کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کرو، دنیا دھوکا ہے، غور کرو، اپنے مالک کی کھوج کرو تاکہ وہ مرنے کے بعد ہماری محنت کا بدلہ دے۔ تو میرے بھائیوں انسان کا اصل میں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو پوری دنیا کو چھوڑ کر انسان یہاں سے اکیلا جائے گا۔ دنیا کے جس کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، جو بھی مال دولت اکٹھی کر رہا ہے، بٹور رہا ہے، کوٹھی بلڈنگ بنا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے اکیلا جائے گا۔ اور روز جنے کتنے جا رہے ہیں چھوڑ کے۔ ہاں یہ تو دنیا کی محبت کے نشے میں انسان کر لیتا ہے کہ دنیا میں کمانا، محنت کرنا، محنت مزدوری کرنا، گھر بنانا ہے۔ گھر بنانے میں کتنی محنت کرتا ہے، دنیا بھر کی محنت گھر بنانا۔ گارے مٹی کا مکان بنانے میں انسان کا جو ہے انسان سوکھ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بچوں کا بیاہ شادی کرنا۔ اگر یہ دنیا کی محبت کا نشہ نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اگر سچائی کے ہوش میں آ گیا تو، اگر انسان اس حقیقت کے ہوش میں آ جائے کہ اس دنیا میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں یہاں اکیلا ہوں اور یہاں سے مجھے اکیلا جانا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنہ کہتے ہیں فساد۔ فتنہ مطلب دھوکہ دینے والی چیز۔ اچھا ایک بات پہ غور کریں، کسی سے کوئی محبت بغیر احسان کے نہیں ہوتی۔ کوئی انسان ہمارے اوپر احسان کرے جبھی تو اس سے محبت ہوتی ہے، اور جو احسان نہ کرے اس سے محبت نہیں ہوتی اتنی جتنا احسان کرنے سے ہوتی ہے۔ کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھا برتاوا کرے، ہم بھوکے ہوں ہمیں کھانا کھلا دے تو ہمیں اس سے آٹومیٹک محبت ہو جائے گی کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اچھا ہی کی ہے۔ تو کسی سے کوئی محبت بغیر احسان کے نہیں ہوتی۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، تو چھوٹے سے بچے نے ماں باپ کے ساتھ کیا احسان کیا ہے جو ماں باپ کو اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے پیدا ہوتے ہی محبت ہو جاتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے جب، تو بچے نے کون سا احسان کیا ہے ماں باپ کے اوپر جو ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ ابھی تو وہ نیا نیا دنیا میں آیا ہے، اس نے کرم ہی نہیں کیا ہے۔ اور جبکہ سوال یہ ہے کہ بغیر احسان کے محبت نہیں ہوتی، تو بچے نے تو کوئی احسان کیا نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالتا ہے امتحان لینے کے لیے، اور کمزور اوستھا میں اس کی پرورش کرانے کے لیے، کمزور حالت میں بچے کی پرورش کرانے کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ میرے بندے اگر میں تیرے ماں باپ کے دل میں تیرے لیے محبت نہ پیدا کرتا تو تجھے دنیا میں کوئی نہ پوچھتا۔ تو انسان کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اندر اپنی رچنا رچی ہے۔ پھر رچنا میں زندگی جینے کے 2 طریقے دیے، اچھائی برائی۔ پھر ان دونوں طریقوں کے، ان دونوں راستوں کے 2 انجام بنائے، اچھائی کا انجام جنت اور برائی کا انجام جہنم، نرک ہے۔ اور ٹیسٹ لینے کے لیے اور چھانٹنے کے لیے بندوں کو یہ دنیا بنائی۔ تو دنیا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے امتحان کا جہان، پریکشا لینے کا کمرہ۔ تو یہاں جو وقت دیا گیا ہے ہمارا، ہمیں اللہ نے، وہ امتحان ہے۔ اس امتحان کے سمے کو برباد نہ کریں، اللہ کی کھوج کریں اس میں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب انسان اللہ کی بات سنتا ہے تو اس کا دماغ بھاری بھاری سا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بات سنتا ہے تو اس کا دماغ بھاری بھاری سا ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر برائی کی بات ہو تو اتنا دماغ بھاری نہیں ہوتا انسان کا، بہت جلدی کیچ کرتا ہے اس کو، اور اچھی بات جب ہوگی تو دماغ اس کا ہو جائے گا بھاری بھاری، کیونکہ دماغ پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔
لیکن یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی پیاس میں علم حاصل کرتا ہے، جان توڑ محنت کرتا ہے اور اللہ کی کھوج میں آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی کھوج میں، اللہ کا علم حاصل کرنے میں آگے بڑھتا جاتا ہے، تو شیطان اس کے اوپر سے ہٹتا جاتا ہے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے خیال ڈالتا بھی جاتا ہے انسان کے دماغ میں۔ اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کی توفیق اس کو دے دیتا ہے، اس کو طاقت دے دیتا ہے، تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے اور ہاتھ پیر ملتا رہ جاتا ہے اور بندہ اللہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو بھئی ہم جو دنیا میں ہمیں جو وقت ملا ہے، یہ اللہ کی پہچان کرنے کے لیے ملا ہے کہ ہم اس کائنات کی خاموش قدرت سے اس کائنات کے مالک کو پہچانیں۔ اب ہم دیکھیں، غور کریں، لگ بھگ ہر چیز کا نطفہ مینس ویریا، گندے پانی کا قطرہ ایک سا ہوتا ہے۔ اب اللہ کی کاریگری دیکھو کہ انسان کے نطفے کا، انسان کے گندے پانی کے قطرے کا انسان بناتا ہے، اور بھینس کے گندے پانی کے قطرے سے بھینس بناتا ہے، گائے کے گندے پانی کے قطرے سے گائے بناتا ہے۔ کتنی ساری چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو کیا اس کی کاریگری ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ الگ الگ بناتا ہے، سب کی چمڑی اور رنگ الگ الگ بناتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر انسان کو اکیلے اپنے اپنے جیون کا سب کو الگ الگ سمے ملا ہوا ہے، سب کو امتحان کا، ٹیسٹ کا، پریکچھا کا سمے ملا ہوا ہے۔ ہاں، اور دنیا میں یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، موت پر سب چھوڑنا ہے۔ جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اب اگر تم دنیا کے اندر رشتے ناتوں کی محبت میں ڈوبے پڑے ہو، دنیا کی محبت میں ڈوبے پڑے ہو، تو جیون کا سمے برباد کر رہے ہو۔ نہ محبت کے لیے ہیں، دنیا میں کسی کی بھی محبت کے لیے، نہ محبت کے لیے اور نہ دوستی کے لیے یہ وقت رکتا نہیں کسی کے لیے۔ تو تم دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر، دنیا کی محبتوں میں لگ کر جیون کا سمے برباد نہ کرو، اللہ کی محبت کو پاؤ۔ دیکھو، ہم کچھ نہ تھے، ہمیں اس نے انسان بنایا، اپنی محبت میں اس نے سکون رکھا ہے۔ دنیا میں ہم کہیں بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ایسے مانو جیسے کوئی بچہ، معصوم بچہ پہلے اپنی ماں کی گود میں تھا، بڑے سکون میں تھا، بڑے چین میں تھا، بڑے آرام میں تھا، ماں کی یاد میں تھا، ماں کی گودی میں تھا، ماں کے آنچل میں تھا۔ اب ماں نے جو ہے بچے کو کہیں چھوڑ دیا اور اس کا امتحان لیا کہ یہ میری محبت میں میری طرف کھنچتا ہے کہ نہیں کھنچتا، میری پہچان کر کے، میری کھوج کر کے، مجھے ڈھونڈتا میری محبت میں میرے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا۔ تو جیسے بچہ ماں کو ڈھونڈتا پہلے بڑے سکون میں تھا، بچھڑ گیا، اور ڈھونڈتا بے چین ہوتا اسے اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک کہ وہ ماں کی گودی میں آ کر نہ بیٹھ جائے، اور جب ڈھونڈتے جب پہنچ جاتا ہے اور گودی میں پہنچ جاتا ہے، تب اسے سکون چین آتا ہے، تب اسے اطمینان آتا ہے۔ اسی پرکار سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور ہماری جو روح تھی دنیا میں آنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس تھی، ہماری جو آتما تھی اللہ کے پاس تھی۔ اب اس دنیا میں اس نے ہمیں بھیج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ہاں، کہ میرا بندہ میری کھوج کرتا میری رحمت کے سائے میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ اللہ نے امتحان لیا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد میں ہی انسان کو سکون ہے۔ جیسے ماں کے آنچل میں سکون ہے، اسی پرکار سے اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ تو اب اللہ نے امتحان لیا ہے دنیا میں بھیج کر کے کہ یہ میرا بندہ میری کھوج کرتا مجھ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، سکون حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اللہ سے بھٹکانے والا کون ہے؟ شیطان۔ اس لیے کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہو میرے بندو شیطان مردود کی پناہ سے میری پناہ میں آ جاؤ، جب تمہیں سکون ملے گا۔
اور یہ جب ہوگا جب انسان دنیا کو پسند نہ کر کے اللہ کو پسند کرے گا، کیونکہ دنیا کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے شیطان، دنیا کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے انسان کو شیطان۔ جب انسان دنیا کو دھکا دے دے گا، لات مار دے گا اور اپنے رب کی طرف بڑھے گا، اللہ کو پسند کرے گا، تو پھر شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی پناہ، اپنی رحمت کا سایہ، اپنا آغوش عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی محبت اس کے دل سے جلیل کر کے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب جس انسان پر اس دنیا کا دھوکہ ہٹ جاتا ہے، اس کی حقیقت کو وہ جان لیتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، سب یہاں کچھ نہیں ہے، تو پھر اس پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ دنیا میں پھر اس کا من نہیں لگتا ہے، پھر وہ دو قید خانوں میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، ایک تو اس دنیا کا قید خانہ، دوسرا اس شریر کا قید خانہ۔ شریر سے بھی انسان کو تکلیف ہے، انسان کی روح کو تکلیف ہے، کبھی یہاں سے بیمار، کبھی چوٹ لگ گئی، کبھی تکلیف ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، ادھر یہ دنیا دکھی کرتی ہے، کبھی کچھ دکھ آ گیا، کبھی کوئی اور دکھ آ گیا ہے، کبھی یہ ٹینشن، کبھی وہ ٹینشن۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پرندے کو جو ہے کسی پنجرے میں بند کر دیا ہو، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے پنجرے میں بند کر دیا ہے، اس دنیا کے قید خانے کے پنجرے میں بند کر دیا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے۔ زمین آسمان سے باہر ہم جا نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھرم دنیا میں بے حساب پھیلا ہوا ہے اور دھرم کو پہچاننے والے لوگ بہت کم ہیں، بہت نہ کے برابر ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، دھرم اچھائی ہے اور ادھرم برائی ہے۔ دھرم دنیا کے سارے انسانوں کو جوڑتا ہے، کیونکہ سب کا مالک ایک ہے اور اس کا پیغام سب کے لیے ایک ہی ہے، جو اسلام کے اندر بتایا گیا ہے، قرآن کے اندر۔ اور ادھرم انسانوں کو توڑتا ہے، ان میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اس چیز سے آپ جانچ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کون ادھرم پر ہے اور کون دھرم پر ہے۔ آج کل جو ہے دھرم کا چولا پہن کر انسانی شکل میں شیطان، گنڈے موالی ادھرم پھیلا رہے ہیں، ان کی پہچان کرو میرے بھائیوں۔ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، انسانوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب کو جیون کا سمے ملا ہے۔ جو اس جیون کے سمے میں بے چین ہو کر کے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، جس نے اپنے مالک کی کھوج کری، اس کے لیے محنت کری، اس کی قدر کری، اس کا احسان میں ڈوب کر اس کی عبادت کری ہے، اس کے آگے سر جھکایا، اس کا احسان مانا کہ میں کچھ نہ تھا، اس کا احسان ہے، مجھے اس نے انسان بنایا، دنیا میں بھیجا ہے، مجھے جیون دیا ہے، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان مان کر اس کے سامنے سر جھکایا، اس کے حکم پہ چلا۔ تو یاد رکھیں، ایسے انسان کے لیے موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اس کی بخشش کر دے گا، اور جس نے اللہ کی طرف غور نہ کیا اس کو اللہ کا دردناک عذاب ملے گا۔ تو یاد رکھیں، موت کے بعد یا تو انسان کی مغفرت ہے، اللہ اس کی بخشش کر دے گا، معاف کر دے گا، یا پھر دردناک عذاب ہے، دردناک اللہ کی سزا ہے نرک کی آگ میں۔ تو اپنی عقل کو کھولو اور اپنے مالک کی اس دنیا میں پہچان کرو، اس کی خاموش قدرت سے بن دیکھے۔ اس دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کوئی چیز نہ ہو اور اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بیکار پیدا کی گئی ہو۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے اللہ کا۔ اگر بھوک پیاس لگی ہے تو وہ بھوک پیاس اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ کھانا پانی کھاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوراہوں پر جو ہے بتی لگی ہوئی ہوتی ہے، ہری بتی، لال بتی، وہ قانون بنایا گیا ہے، کبھی ہری بتی پر چلنا ہے اور لال بتی پر رکنا ہے۔ تو اس کا نیم قانون بنایا گیا ہے کہ لال سے نقصان ہے، اس پر رکنا ہے، اور ہری بتی سے فائدہ ہے، اس پر چلنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کا ٹیسٹ لے رہا ہے، ہر انسان کا امتحان لے رہا ہے۔ جب انسان برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر لال بتی کی بے چینی جلا دیتا ہے، بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اور اسے اشارہ کرتا ہے کہ اس سے رک جا، اس پر چلنے کا انجام برا ہوگا، اور ہری بتی میں سکون کی بتی جلا دیتا ہے، یعنی کہ اچھے کرم کرنے پر ہری بتی، سکون کی بتی جلا دیتا ہے، اور اشارہ کرتا ہے کہ اچھائی میری ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، اس پر چل، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اچھا ہوگا۔ یہ اللہ کا جیون جینے کا طریقہ انسان کو سکھایا ہوا ہے،
جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہر موڑ پر. جب بھی انسان اچھا برا کام کرتا ہے تو یاد رکھیں سنسار کا سچا مالک اس کو اس سنسار میں ہم دیکھ نہیں سکتے. ہاں اس کو بن دیکھے ہم ایمان لائیں اس پر. جب آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ پڑھیں گے الف لام میم یہ ہے سنسار کے سچے مالک اللہ کی کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں. چیلنج کرتی ہے پوری دنیا کے انسانوں کو. تو سب سے پہلی بات یہ کہی گی شک نہیں. کسی کتاب میں یہ بات نہیں کی گئی ہے تاکہ لوگ اس پر چیک کریں اسے غور کریں اس میں کہ بھئی پہلے چیلنج کر رہی ہے شک نہیں ہے تو ہم چیک کریں اس کتاب کو تاکہ وہ چیک کریں تو پھر وہ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ سچائی ہے. سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں وشواس کرتے ہیں یقین کرتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ پر بن دیکھے ایمان لانے کو کہا یعنی بن دیکھے وشواس کرنے کو کہا. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جو چیز دکھ رہی ہے اس پہ تھوڑی نہ وشواس ہوتا ہے. بھائی جو چیز دکھ رہی ہے اس پہ کیا وشواس ہوگا؟ وہ دکھ ہی رہی ہے ہمارے سامنے. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو اس میں کیا وشواس کریں گے؟ میں تو آپ کو دکھ رہا ہوں نا سامنے. اس میں کیا وشواس کریں گے آپ؟ اس میں کیا یقین کریں گے؟ میں تو آپ کو دکھ ہی رہا ہوں. تو جو چیز نہیں دکھ رہی ہے اس پر وشواس کرنا ہوتا ہے اصل میں. تو ہمارے بنانے والے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے اسی لیے وہ ہمیں دکھ نہیں رہا ہے اور ہمارا امتحان لے رہا ہے. تو یاد رکھیں ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا انسان بن دیکھے اللہ پر وشواس کر کے وشواس کر کے یقین کر کے اور وہ برائی سے بچے گا کہ میرا بنانے والا اور اس کائنات کو چلانے والا مالک اللہ تعالیٰ وہ جیون کا حساب لے گا. تو یاد رکھنا اچھے لوگ ہی اسلام کو مانتے ہیں برے لوگ نہیں مانتے. تو بھائی جیون کے سمے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بتائیں اللہ کی کھوج کریں. جیون کا یہی مقصد ہے جیون کی یہی حقیقت ہے. اور اللہ کی کھوج کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو. امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا. اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو. ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟